نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ جو صفحہ آپ کے سامنے ہے اس کی آدھی آیت یہاں ہے اور آدھی اس سے پچھلے صفحے میں تھی، تو ہم انشاءاللہ وہاں سے پڑھتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارن رہنے کی جگہ، والسماء اور آسمان کو بناءً چھت۔ یہ اس صفحے پر ہے جو پچھلے سبق میں آپ کے پاس تھا، اس صفحے کی آخری آیت ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، جعل لکم الارض قرارا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ، والسماء اور آسمان کو بناءً چھت، وصورکم اور تمہیں تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، ورزقکم من الطیبات اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں کا، ذالکم اللہ یہی اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، فتبارک اللہ سو بہت برکت والا ہے اللہ، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، هو الحی وہی زندہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا اس کے سوا، فادعوہ سو اسے پکارو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، قل کہہ دے، انی بے شک مجھے، نہیت منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لما جاءنی البینات جب آئیں میرے پاس واضح دلیلیں، من ربی میرے رب سے، وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، لرب العالمین سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ سورۃ مومن کی آیات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ یہ آیات اور اس سے پہلے جو آیات ہیں ان میں مضمون جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، میں خالق ہوں، توحید جو ہے نا وہ میری ہے، مطلب عبادت کے لائق صرف اور صرف میں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دلیلیں دے رہا ہے، کچھ عقلی دلیلیں ہیں، کچھ نقلی دلیلیں ہیں، کہ تم ان پر غور کرو گے نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کا وجود ہے، وہ موجود ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ موجود ہے، اور اللہ رب العالمین ہی اس بات کے لائق ہے کہ عبادت صرف اور صرف اس کی جائے۔ اس سے پہلے اس کی دلیل کے طور پر رات اور دن زمانے کے لحاظ سے جو نعمتیں تھیں ان کا ذکر کیا، کہ جو نعمتیں کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کہتے ہیں وہ میں نے پیدا کی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مکانی نعمتیں اور انسان کے اس کے نفس کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا، اس دلیل کے طور پر کہ میں ہی ہوں
کہ ان نعمتوں کو پیدا کرنے والا ہوں تو عبادت بھی میری ہی کرنی چاہیے اور صرف میری کرنی چاہیے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں کہ زمین ہمارے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پہلے پانی تھا تو زمین ہمارے لیے رہنے کی جگہ اس طرح اللہ نے بنائی کہ زمین جب بنا دی نا تو پانی کے اوپر یہ ہچکولے کھا رہی تھی، ہچکولے کھا رہی تھی، زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط اور انسانوں اور دوسری مخلوقات کے رہنے کی جگہ کے لیے جائے قرار بنانے کے لیے اس میں مضبوط پہاڑ بطور میخیں مقرر کر دیا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ اس میں زلزلے کی سی کیفیت، اس میں وہ تھر تھڑاہٹ، اس کی کپ کپاہٹ جو تھی وہ ختم ہو جائے اور یہ ایک حال پر قائم ہو جائے۔ فرمایا اس لحاظ سے زمین کو ہم نے انسانوں کے لیے جائے قرار بنایا۔ آپ سوچیں اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو جائے قرار اس انداز سے پہاڑ گاڑ کر نہ کرتا، اس کی حرکت کو پہاڑوں کے ساتھ وزن کے ساتھ نہ روکتا تو زلزلے کی سی کیفیت میں کوئی بندہ اس پر رہ سکتا تھا؟ یہ رہنے کے قابل ہی نہ ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے کیا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ نے اس کو قرار یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ پھر اس میں یہ جائے قرار اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین انسانوں اور تمام جانداروں کو زندگی میسر کرتی ہے۔ انسانوں اور تمام جاندار جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو زمین اللہ کے حکم سے زندگی میسر کرتی ہے، ٹھیک ہے، زندگی میسر کرتی ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد انسان اسی کے اندر زمین کو اللہ نے ایسے جائے قرار بنایا کہ مرنے کے بعد اس کو سمیٹ لیتی ہے۔ مرنے کے بعد جب بندہ دفن ہوتا ہے مٹی کے اندر جاتا ہے، زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین اس کو سمیٹ لیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ قوت نہ پیدا کرتا کہ جب یہ زندہ ہے تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آکسیجن اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں جو زمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے بعد زمین میں جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو جائے قرار مرنے کے بعد بھی بندے کے لیے، انسان کے لیے اور دوسری مخلوقات کے لیے بنایا کہ اگر اس کے اندر یہ چیز نہ ہوتی تو آپ سوچیں کہ کتنا تعفن ہوتا مردوں کا۔ جس طرح عام کو مردہ باہر پڑا ہو نا تو اس کا جو تعفن ہوتا ہے تھوڑا سا نیچے جاتا ہے تو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی کہ انسان کے لیے جائے قرار یہ زندگی کے اندر بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے کہ اس کو سمیٹ لیتی ہے، بدبودار اور تعفن پیدا نہیں ہونے دیتی۔ پھر زمین ہمارے لیے جائے قرار، اس میں یہ چیز بھی ہے شامل ہے، اس طرح بھی ہے اللہ نے اس کو ہمارے لیے جائے قرار اس طرح بھی بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین سے ہر چیز جو ہماری ضرورت کی چیز ہے نا، یعنی ہمیں زمین سے پیدا کیا، اس کے بعد زندگی اسی زمین پر ہمارے لیے میسر کر دی، زمین ہمارے لیے زندگی میسر کرتی ہے اس کے سامان۔ پھر اس کے بعد ہماری ضرورت کی ہر چیز کا بندوبست اسی زمین سے ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ پیدا ہم یہیں ہوتے ہیں، زندگی یہیں گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد یہیں جائیں گے۔ ہماری روزی روٹی اور ہمارے لباس، غذا، ہر طرح کی ضرورت کہاں سے پوری ہو رہی ہے؟ زمین سے پوری ہے۔ اس لحاظ سے بھی زمین ہمارے لیے کیا ہے؟ جائے قرار۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ زمین جو جائے قرار ہے نا، ہر لحاظ سے فرمایا یہ ہم نے اس کو کیا ہے، پیدا بھی ہم نے زمین کی ہے، اس کو تمہارے لیے جائے قرار بھی ہم نے بنایا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس بار غور کرو گے نا تو تم آسانی سے اس بات کا اقرار کر لو گے کہ اللہ واقعی موجود ہے، نظام وہی چلا رہا ہے اور ہمارے لیے اس زمین کو اس نے جائے قرار بنا دیا ہے، تو پھر حق بنتا ہے نا کہ ہم عبادت صرف اسی کی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایک اور دلیل کے طور پر فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو ہم نے چھت بنایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے خالق اور وحدہ لا شریک ہونے کی، اپنی توحید کو کی بطور دلیل جو ہے نا وہ یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو جو اتنا بڑا ہے، چھت ہے اور وہ بھی بغیر ستون کے۔ چھت جو ہوتی ہے نا، چھت
جب آپ غور کریں گے نا تو چھت کس لیے ڈالی جاتی ہے؟ تاکہ وہ مختلف قسم کے جو اندھیریاں ہیں، آفات ہیں، مختلف قسم کے مطلب کوئی روڑے آتے ہیں، کوئی اس قسم کے پتھر آتے ہیں، یا دوسری آسمانی بجلی ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بچانے کے لیے ہوتی ہے نا۔ موسم کی سردی گرمی جو شدت ہوتی ہے ان سے بچانے کے لیے بندہ کس کے نیچے آتا ہے؟ چھت کے نیچے آتا ہے۔ چھت ہوتی ہے بندے کو بچانے کے لیے، سکون اور راحت پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چھتیں جو ہے نا، ان پر جب تم غور کرو گے نا کہ یہ تمہیں ہر طرح کی آزمائشیں، موسم کی سردی کی شدت، ہر طرح یہ بچاتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر یہ آسمان بطور چھت بنایا۔ آسمان چھت بھی ایسی ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ اچھا، یہ چھت ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے؟ جس طرح ہم یہ چھت ہم اس میں بیٹھے ہیں نا، بارش آتی ہے اس سے محفوظ، گرد و غبار ہے اس سے محفوظ، اور اسی طرح موسم کی شدتوں سے ہم محفوظ، آوازیں ہیں بڑی بڑی ان سے ہم محفوظ۔ آسمان اس طرح ہمارے اوپر چھت ہے کہ اس سے اوپر بھی کئی سیارے ہیں، اور کئی ایسی ایسی آفات ہیں، اور کئی سیارے آپس میں ٹکراتے پھرتے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، شہاب ثاقب ہیں جو ٹوٹتے پھرتے ہیں، اور بھی بڑی بڑی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے نظام ہیں جو آسمانوں سے اوپر ہیں۔ یہ آسمان ان ساری بڑی بڑی آفات اور بڑی بڑی جو آپس میں ٹکراؤ والی چیزیں ہیں جب وہ ٹوٹتی ہیں تو یہ آسمان جو ہے یہ ہمارے لیے ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کا، ہمیں محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ چھت بنائی ہے۔ یعنی اس سے اوپر 7 آسمان ہیں، ان کے اندر جس طرح یہاں پر زمین کے اندر کبھی آندھی چلتی ہے، کبھی ہوا چلتی ہے، کبھی بارش، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان چھتوں کی سمجھ عطا فرمائی، ہم نے اپنا محفوظ اور حفاظت کی حاصل کی ان چھتوں کے ذریعے۔ اسی طرح ان سے اوپر بھی کئی جہان ہیں اور کئی آسمان ہیں، مخلوقات اللہ تعالیٰ کی رہتی ہیں، اور وہاں کی جو بڑی بڑی خرابیاں اور بڑی بڑی جو ٹکراؤ ہیں اور بڑے بڑے سیارے جو ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ آسمان ہمارے لیے چھت بنا دیا کہ وہ بڑی بڑی چیزیں جو پھٹتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، شہاب ثاقب ہوتے ہیں، ہم تک اللہ تعالیٰ وہ آزمائشیں اور وہ ٹکراؤ ہم تک پہنچنے نہیں دیتا۔ ان سے محفوظ کرنے کے لیے آسمان کو اللہ نے ہمارے لیے چھت بنا لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے کیا، تو یہ بھی ہماری توحید اور وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ غور کرو گے، مانو گے، تو پھر تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں، عبادت کے لائق ہم ہیں۔ اچھا، پھر اگلی اس میں جو دلیل دی، فرمایا وَصَوَّرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت بنائی، تمہاری وَصَوَّرَكُمْ، تمہاری صورت بنا دی۔ اب یہ بھی احسان ہے۔ پھر فرمایا تمہاری صورت جو بنایا بطور احسان، تمہیں یہ گنوا رہا ہوں نا انسانوں کے تمہاری صورت بنائی، وہ بطور احسان اس طرح ہے، صورتیں تو جانداروں کی بھی ہوتی ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی صورت ہے۔ فرمایا تم پر یہ احسان ایسے ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری صورتیں، احسن جو ہے نا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ فرمایا سب سے خوبصورت ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں، بڑا حسن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں۔ آپ کوئی بھی کاریگری دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، حیران رہ جاتے ہیں کتنی خوبصورت کاریگری۔ پرندے دیکھتے ہیں، ان کے رنگ برنگے پر، اور اس میں جو اس کے اوپر ہوتا ہے سارا مختلف قسم، یعنی بندہ حیران رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر۔ فرمایا یہ ساری کاریگری، ساری مخلوقات کی صورتیں ایک طرف، فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہیں ہم نے سب سے خوبصورت بنایا۔ دیکھو نا کیسے خوبصورت بندہ، کہ سارے جتنے بھی جاندار ہیں، چوپائے ہیں، وہ کھاتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی جو ہیں وہ چار پاؤں پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان اتنی خوبصورت ہے شکل ہے اس کی کہ 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ہاتھ کے ذریعے کھاتا پیتا ہے، اور ہاتھ کے ذریعے، یعنی خوبصورت کسی قسم کی پریشانی نہیں، چلتا پھرتا خوبصورت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں احسن صورکم، ہم نے تمہاری صورتیں خوبصورت ترین بنائی ہے، خوبصورت ترین تمہاری صورت بنائی ہے۔ ورزقکم من الطیبات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نعمت ہماری یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے۔ پاکیزہ چیزوں کا رزق 2 لحاظ سے ہے۔ اگر تو یہ حلال و حرام ہونا تو مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا رزق کھانے کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے؟ حلال۔ تو حلال یہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ۔ تو یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کی سمجھ دی ہے، اس کا حکم دیا ہے، حرام سے تمہیں بچنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس میں ایک چیز یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے سب سے عمدہ چیز رکھی ہے۔ آپ دنیا کی دوسری مخلوقات ہیں نا، ان کے کھانے پر غور کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کا جو کھانا ہے، جب آپ تقابل کریں گے کہ تو انسان سب سے عمدہ چیز کھاتا ہے، سب سے عمدہ چیز، اور اس میں بھی قسمہ قسم کے لوازمات اور قسمہ قسم کی مختلف ڈشز وہ استعمال کرتا ہے، جبکہ جانور ایسے استعمال نہیں، جانور چارہ کھاتے ہیں۔ انسان اگر ساگ بھی کھاتا ہے نا، اس کا پروسیس ایسا ہے کہ انتہائی لذیذ اور طاقتور اور خوبصورت ہوتا ہے، یعنی وہ گندی سی چیز جو عام جانداروں کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو انسان کو اللہ نے باقی مخلوقات کے ذریعے جو رزق دیا وہ بھی انتہائی پاکیزہ اور ستھرا رزق۔ دیکھو نا، گندم ہے، اس کا استعمال جانور کیسے کرتے ہیں اگر کھاتے ہیں، تو انسان جب کرتا ہے تو وہ کیسے کھاتا ہے۔ یعنی اللہ نے بندے کو یہ سمجھ دے دی کہ اس کو تم نے مختلف چیزوں، مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کرنا ہے، عمدہ سے عمدہ، خوبصورت سے خوبصورت اور ذائقے میں بھرپور جو ہے نا، وہ تم نے بنا کر اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ سمجھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مطلب روٹی بناتا ہے، روٹی سے پھر آگے بریڈ ہے، اس کی مختلف خوبصورت سے خوبصورت چھانتا چلا جاتا ہے، اس کو پروسیس کرتا چلا جاتا ہے، اچھی سے اچھی اور خوبصورت اور نفیس چیز اس میں سے استعمال کرتا چلا جاتا ہے، مختلف قسمیں۔ اسی طرح گوشت ہے، باقی بھی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے، اس کو استعمال جو بندہ کرتا ہے بطور رزق، بطور کھانا، وہ ایسے ہی نہیں کر لیتا جیسے جانور جو دوسری مخلوقات جیسے پڑی ہے ویسے کھا لی، منہ کے ساتھ کھانا شروع کرتا نہیں۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے، اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور اس کی وہ کوالٹی کھاتا ہے جو سب سے خوبصورت ترین ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ ذالکم اللہ، یہ ساری پانچوں نعمتیں بیان کر کے اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا دعویٰ تھا کہ میں اللہ ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، عبادت کے لائق میں ہوں۔ یہ 5 دلیلیں دیں اس دعوے کی، ٹھیک ہے؟ ہم نے یعنی پہلے زمانے کے لحاظ سے تھی، ٹھیک ہے، دن اور رات پیدا کیا، اب مکان یعنی سورج جو ہے وہ آسمان اور زمین پیدا کی، اس کو تمہارے لیے بطور جائے قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری شکلیں بنائیں اور خوبصورت ترین بنائیں، اور پھر تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ فرمایا ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، ربکم، یہ لفظ بتاتا ہے، اس دعوے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، رب یا رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرورش کرنے والا۔ فرمایا ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، ربکم جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تمہارا رب ہے، پرورش کرنے والا۔ فتبارک اللہ، سو بہت برکت والا ہے اللہ، رب العالمین، صرف تمہاری نہیں سارے جہانوں کی پرورش اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جب اس پر غور کرو گے تو سارے جہانوں کی جو پرورش کرنے والا ہے، تو حق بھی تو اس کا بنتا ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ سارا منظر جو پیچھے آیات کے اندر پیچھے بھی آپ نے پڑھا اور آج بھی، اس میں یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی ہیں اور غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ ان دلیلوں پر غور کرتے جاؤ تو خود بخود سمجھ جاؤ گے کہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا وجود ہے، عبادت اس کا حق بنتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کا حکم ہی دے دیا، یعنی پہلے اشارتاً کہا خود سمجھو، غور کرو، پھر آگے خود کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ جس نے پیدا کیا حق بنتا ہے، عبادت صرف اس کی کرو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ فرمایا هو الحی، وہی زندہ ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے، یہ بھی اس کا توحید کو ثابت کرنے کے دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ اس کا کہ میں اللہ ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، اس کی دلیل ہے هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہوا، اس کے سوا۔ تو اب وہ کہتا ہے فادعوہ، سو اسے پکارو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ ہے اصل بات کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری دلیلیں اور اپنا وحدہ لا شریک ہونے کا جو دعویٰ ہے اس کی دلیلیں جو دے رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ پیدا کرنے والا وہ ہے تو عبادت صرف اس کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت لے کر آئے نا، جب یہ دعوت لے کر آئے تو کئیوں نے تو سیدھا انکار کر دیا نا، تو کئیوں نے مختلف قسم کے طریقے استعمال کر کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی۔ مثلا کچھ لوگ آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ایسے کریں نا، ہر وقت دعوت دیتے ہیں ایک اللہ، باقی ہمارے معبودوں کی نفی کرتے ہیں سب کا انکار کرتے ہیں، تو دنیا میں لین دین تو چلتا رہتا ہے۔ آپ ایسے کریں، رحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھا، اور سورۃ الکافرون کا مضمون بھی یہی بتاتا ہے، سورۃ الکافرون کا مضمون بھی یہی بتاتا ہے، اور اس آیت کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا عبادت خالص اس کی ہونی چاہیے، یہی مضمون، یہ والی آیت بھی یہی مضمون بتاتی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے آ کر مختلف طریقوں سے آپ کو آپشن دیے، کہا کہ ایسے کریں، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم لین دین آپس میں کر لیتے ہیں، کو آپس میں بیٹھ کر بات طے کر لیتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، کچھ دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں، جھگڑا چھوڑیں۔ اس طرح کے مختلف اور بھی کئی باتیں، کہیں آ کر کہا اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں کسی عورت پر ہاتھ رکھیں، اور اب کی خوبصورت ترین عورت آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، ایک نہیں جتنی کہتے ہو وہ لے لو، ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ نہیں تو چودراہٹ چاہتے ہو، اس نبوت کا جو تم نے دعویٰ کیا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چودراہٹ یا حکومت چاہیے ہو، تو بتاؤ کس علاقے پر تمہیں حکومت۔ مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، آپ کی دعوت کو خراب کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے مختلف قسم کے انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی اور خراب کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے آخری حربہ جو ہے نا وہ یہ بھی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑیے اس سارے جھگڑے کو، کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، کچھ دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں، اس طرح برابر برابر کام ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ دعوت ان کی یہ آپشن قبول ہی نہیں کرنا، توحید پر کسی قسم کا سمجھوتا اے میرے حبیب کرنا ہی نہیں، کہنا ہے هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، عبادت صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے، عبادت صرف اور صرف اسی کی۔ کوئی کافر ہے تو بھی اللہ کی عبادت اور اس دین میں خالص اللہ کے لیے کرے گا تو اس کو اسلام اور جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی بھی عبادات جتنی ہے، جب تک وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گی، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوں گی، قبول ہی نہیں ہوں گی۔ اخلاص، مخلصین لہ الدین، یہ ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، جب تک عبادت کے اندر یہ چیز نہیں نا، عبادت کی قبولیت کی شرط یہ ہے، 3 شرطیں ہیں عبادت کی قبولیت کی۔ پہلی یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے۔ کفر ہے نا، کافر ہے، بندہ کلمہ نہیں پڑھتا، جتنی مرضی نیکیاں کرتا چلا جائے، جتنی مرضی عبادتیں کرتا چلا جائے، اچھے سے اچھا کام کرتا چلا جائے، دنیا میں اس کی اچھائیوں کا بدلہ اگر اللہ چاہے گا تو دے دے گا، قیامت کو کچھ نہیں ملے گا۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر جو ہے نا، کافر دنیا میں جتنے بھی اچھے اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دے دیتا ہے اگر چاہتا ہے، نہیں تو دنیا میں بھی نہیں دیتا۔ مومن بندہ اس کے ایک ایک نیک اور اچھے عمل کا جو خالص اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں کئی گنا بڑھا کر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ بندہ مسلمان ہونا چاہیے۔ کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھا، جتنے مرضی اچھے عمل ہیں اللہ پسند ہی نہیں کرتا، دیکھے گا بھی نہیں، ہوا میں اڑا دے گا۔ آپ دیکھ لیں ابو جہل اور مشرکین مکہ جو کعبے کے متولی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، پھر جب آپ ہجرت کر کے مکے مدینے میں آ گئے، اس دوران یہ ابو جہل اور یہ سارے لوگ جو زعمائے عرب تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے اچھے کام کرتے تھے، بڑے بڑے خدا ترسی والے کام کرتے تھے، حتیٰ کہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے، ستو گھول کر۔ اللہ کے مہمان کس لیے کرتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ابو جہل اور ساری یہ کمپنی جتنی بھی تھی، کافر جو تھے، بڑے بڑے اچھے کام کس لیے کرتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بیت اللہ کا حج کرتے تھے، حاجی تھے سارے، ٹھیک ہے، عمرے کرتے تھے، طواف کرتے تھے سارے بیت اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نیک عمل کا، اور پھر خرچ کرتے، آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے، حج پر پوری دنیا سے لوگ آتے، ان کو ستو پلاتے، کھانا کھلاتے، اور پتہ نہیں کیا کیا اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے، برائیوں کے سامنے بس اوقات کھڑے ہو جاتے،
ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی نیک عمل کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ان کو دیا چودراہتوں کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، آخرت میں فرمایا یہ جہنمی ہے سارے جو فوت ہوئے کفر کی حالت میں۔ وجہ کیا بنی؟ اسلام نہیں تھا، کلمہ نہیں تھا۔ دوسری عمل کی شرط یہ ہے، بندے نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اخلاص کی یہ شکل نہیں ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں کیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو حصے دار بنا لیا۔ اب اس کی دو شکلیں ہیں، دو طرح کے رویے مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں اخلاص کو لے کر کے۔ عمل جب کرتے ہیں تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ کس طرح؟ دو رویے اس میں چلتے ہیں۔ ایک ہے کہ بندہ کسی ہستی کو اللہ کے ساتھ حصے دار بنا لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اللہ نے اس کو بھی اختیار دے رکھا ہے، پڑھتا کلمہ ہے، پڑھتا ساری نمازیں، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ فلاں قبر والا جو ہے یہ اللہ کا قریبی ہے، اللہ کے ہاں سفارشی ہے، اس کے بغیر رب ہماری سنتا نہیں ہے۔ اس طرح کر کے کئی ہستیوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں تمام حصے داروں سے بری ہوں، من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، کوئی بھی، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اشرک فیہ معی غیری، اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی حصے دار بنا لیا نا، ترکتہ وشرکہ، میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ مجھے یہ ملاوٹ والا نہیں چاہیے۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے مشرکین کا جو دربار پوجتے ہیں، کئی ہستیوں کو پوجتے ہیں اور سمجھتے ہیں اختیارات کے مالک اللہ کے ساتھ یہ ہیں۔ اب وہ یہ چاہے سمجھیں کہ یہ اختیارات ان کے ذاتی ہیں، یا مختلف کئی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اختیارات اللہ نے ان کو دی ہو، کوئی دلیل نہیں، بس سنی سنائی بات، جیسے باپ دادا سے، جیسے ان کے اپنے علماء سے سنا، اسی طرح کرتے اور عقیدے بنا لیا، عمل بھی بنا لیا۔ دوسرا، اخلاص کے اندر بندہ ہے موحد، نہ کسی کو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، نہ کسی ہستی کو اختیارات کا مالک، صرف اللہ کو سمجھتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، اہل حدیث ہے۔ اور بھی آپ عقیدے کا سب سے اچھا کو دنیا میں اگر کوئی مسلک ہے نا وہ کہہ لو، سب سے اچھا بندہ ہے، زبردست ہر لحاظ سے، لیکن بس اوقات وہ اس لحاظ سے بھی مخلصین اللہ الدین، یعنی عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں کر رہا ہوتا، اس میں ریاکاری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی یہ جو دلیلیں ہیں نا توحید کی، یہ تقاضا کرتی ہیں کہ عبادت کسی بھی طرح ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ بھی شرک ہے۔ حدیث کے اندر ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں اے میرے امتیوں میں تم سے ڈرتا ہوں نا، وہ الشرک الاصغر، چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا الریاء، دکھاوا ہے، عمل بندہ دکھا کر لوگوں کو شہرت دکھانے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے طور پر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اب ایک بندہ مثال کے طور پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، ساتھ وہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیتا ہے کہ چلو لوگ کہیں کہ یار بڑا نمازی ہے، سخاوت کرتا ہے اللہ کے لیے، ذہن ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ساتھ یہ کہ چل یار لوگ بھی کہیں کہ بڑا سخی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اصحمی تابعی تھے، تابعی یہ کہتے ہیں میں دمشق سے آیا چلا، مدینے میں آیا، جب میں مدینے پہنچا نا تو میں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ایسے جیسے مکھیاں نہیں چمٹی ہوتی ایسے اس کے ارد گرد چمٹے ہوئے۔ میں نے پوچھا، کسی سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے، یہ کون صاحب ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں جب تھوڑا سا رش ختم ہوا تو میں ان کے پاس آیا، میں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے ہوں دمشق سے ایک حدیث سننے کے لیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، وہ حدیث سننے کے لیے دمشق سے چلا ہوں، یہاں آیا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں وہ حدیث ایک سناتا ہوں جو خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ جب تصور کیا نا حدیث سنانے لگے، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی۔ لوگوں نے ہاتھ پاؤں اس کے سہلائے، حضرت ابو ہریرہ کے ہوش میں آئے نا تو پھر دیکھا، پھر انہوں نے تقاضا کیا، پھر جب حدیث سنانے لگے پھر بے ہوش ہو گئے۔
3 دفعہ ایسا ہوا، پھر ہمت کر کے کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا 3 بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، یعنی جہنم کا بالن ہی وہ 3 لوگ ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو عالم ہے، جو کیا ہے؟ عالم ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عالم کو بلائے گا، اس کو کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے تجھے علم دیا تھا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بتا کہاں خرچ کر کے آیا؟ جوانی بھی دی، وقت بھی دیا، علم بھی دیا، کہاں خرچ کر کے آیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، یہ صحیح بخاری میں، دن دیکھا نہ رات دیکھا، ہر وقت تیرے دین کی تبلیغ میں لگا ہی رہا، کوئی نہیں دیکھا، نہ خوف نہ خطرہ، دین کی دعوت دیتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، حدیث پڑھاتا رہا، تیری توحید لوگوں کو سمجھاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم تھا، بڑی تقریر کرتا تھا، بڑا واز کرتا تھا، ٹھیک ہے میرے لیے بھی کیا، لیکن یہ بھی تیرا ساتھ تھا۔ وہ فرشتوں کو کہے گا اس کو پکڑو، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ اب آپ عالم کو دیکھیں گے نا، عالم کی فضیلت ایک طرف دیکھیں، اگر اخلاص ہے، مخلص ہے، ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری انسان ہے نا، غلطیاں کرتا ہے، ریاکاری بھی آ جاتی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، لیکن اگر اسی طرح ریاکاری کرتے ہوئے اس پر جناب سینہ چوڑا کرتے ہوئے جاتا ہے نا پھر اس کے ساتھ یہ عمل ہوگا۔ اچھا اگر مخلص ہے، اس کا اجر آپ دیکھ لینا تو آپ حیران رہ جائیں۔ فرمایا یہ تو علم کے لیے نکلتا ہے نا، علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا پروٹوکول رکھا، فرمایا یہ گھر سے نکلتا ہے ایسے ہے جیسے جنت کے راستے پر جا رہا ہے۔ اور فرمایا زمین کی جتنی مخلوقات ہیں، زمین کی جتنی مخلوقات ہیں، حتی الحیتان، یہاں تک کہ سمندر کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اس سے افضل فرمایا، بلکہ ایک حدیث کے اندر بخاری میں ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی بندہ ہے نا تو وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، یعنی اس سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ فضیلت اتنی زیادہ، یہ فضیلت تب ملے گی جب اخلاص ہے۔ سونے والے بھائی تھوڑی سی توجہ کریں، حالت بدل لیں، ساتھ والے بھائی جو سو رہا ہے اس کو جگا دیں۔ اچھا لیکن اگر ریاکاری آ گئی تو سارا عمل برباد۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا، جو بڑی سخاوت کرتا ہے، اسے وہ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، بتا کیا کر کے ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ہر وقت خرچی کرتا رہا، دن رات میں نے اپنے خزانے ان کے منہ کھول دیے تھے، کوئی ضرورت مند ایسا نہیں تھا کہ مجھے پتا چلا ہو تو میں نے اس پر خرچ نہ کیا ہو، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، کوئی سوالی میرے دربار سے خالی نہیں گیا میرے دروازے سے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ سنی ہوئی آپ نے حدیث، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تجھے کہا جائے کہ بڑا سخی ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر۔ اب سخی جو ہے اس کی بھی فضیلت، اس کا جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کو پکڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایسے پرورش کرتا ہے، تھوڑا سا اس کا صدقہ ہو، ایک کھجور ہی ہے، اس کو پکڑتا ہے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں ایسے پھر اس صدقے کی پرورش کرتا ہے قیامت تک جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کا بچھیرا جو ہوتا ہے نا اس کی پرورش کرتا ہے نا، بڑے نخرے عرب کے اندر گھوڑی کو سامنے سنبھالنا، اس کا جو ہوتا تھا نا بچھیرا، اس کی پرورش ایسے نخروں کے ساتھ کرتے تھے کہ بیوی بچوں کو بھوکا رکھ دیتے تھے، اس کو نہیں بھوکا رکھنے دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے وہی مثال دی، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن پھر اس کو ایسے تمہارے سامنے کئی گنا بڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اس کا اگر اخلاص ہے تو اتنا بڑا عظیم الشان اس کا عمل ہے۔ خرابی کہاں ہوئی؟ اللہ کا یہ حکم تھا فَدْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو حصے دار نہیں بنانا۔ پھر فرمایا شہید کو بلایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھی سنا کیا کر کیا تجھے توانائی دی، جسم دیا، قوت دی، اتنا بڑا جثہ دیا، کہے گا یا اللہ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے دن رات لڑتا رہا، حتیٰ کہ جان تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، اس لیے تو لڑا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر تھا، وہ تجھے مل گیا۔ فرمایا آج تجھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہی ہے، پکڑو اور جہنم کے اندر تھا۔
یہ ہے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بربادی اعمال۔ تو اس بات کا ہم مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، عمل کو اخلاص کے ساتھ بچائیں، ریاکاری کے ساتھ برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت بندہ ہے، بسا اوقات دل میں خیال آ جاتا ہے، بسا اوقات دل میں ریاکاری آ جاتی، اگلے ہی لمحے معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اخلاص کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ بڑی دعا کیا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام، تو آپ پیغمبروں کی جب دعائیں پڑھتے ہیں نا، تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا خاص کر یہ ہوتی تھی، توفنی مسلمن و الحقنی بس صالحین۔ صالح بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے عبادک المخلصین، کئی جگہ پر مخلصین، خالص کیے ہوئے بندے، جو یعنی تیری عبادت صرف تیری اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر مجھے شمار فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے اخلاص کا، اپنے قول اور عمل میں اخلاص کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو اعمال میں اللہ تعالیٰ سے بندے کو بطور مدد چاہیے ہوتی ہے، اور اس کا سوال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری دلیلیں اس بات کے لیے دے رہا ہوں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، تو حق بنتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف کس کی کرو؟ میری کرو۔ حصے داری کسی بھی قسم کی ہے، مسلمان کرے تو بھی، کافر کرے تو بھی، مخلص مسلمان کرے وہ عمل میں ریاکاری کر کے، یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے اندر کسی کو حصے دار سمجھتے ہوئے، اور میں عمل قبول نہیں کروں گا۔ عمل صرف وہ قبول کروں گا کہ جو خالص صرف اور صرف میرے لیے ہو۔ تو فرمایا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، شروع میں فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو، پھر آگے فرمایا اس پر شکر ادا کرو۔ جس بندے کو یہ عقیدہ مل جاتا ہے نا، اخلاص کی نعمت مل جاتی ہے، ایک اللہ کی پہچان مل جاتی ہے، اس پر بندہ ایمان رکھ لیتا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے، اپنا خوف اور طمع اللہ سے ہوتا ہے، فرمایا اس کو چاہیے الحمدللہ رب العالمین، اس پر وہ شکر ادا کرے کہ میرا پرورش کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین۔ فرمایا قل، کہہ دے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے تو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو نا، ان کی میں عبادت کروں، مجھے منع کر دیا گیا۔ یعنی کفار مکہ جب آئے نا، کہنے لگے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافروں نے جب کہا کہ کچھ دن تم ہمارے معبودوں کو مان لو، کچھ دن ہم مان لیں، فرمایا نبی ان سے صاف صاف کہہ دو توحید پر سمجھوتا ہے ہی نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور مسلمان کے ہاں توحید پر سمجھوتا نہیں ہے، اللہ کی ذات اور اس کے اختیارات میں، اس کے لیے عمل کرنے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ فرمایا کہہ دو ان سے کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے، عبادت کروں گا تو صرف اور صرف اللہ کی کروں گا۔ جب سے میرے پاس بینات آ گئی ہیں، دلیلیں کیا ہے؟ انسان اپنے نفس پر غور کرے، اپنی پیدائش کے مختلف مرحلوں کو دیکھے، زمین و آسمان کی پیدائش کو دیکھے، زمین کے جائے قرار کو دیکھے، جتنی بھی یہ پیچھے دلیلیں بنی ہیں، اپنی خوبصورت شکل دیکھے، اللہ تعالیٰ کا رزق دیا ہوا اس کی خوبصورت ترین شکل میں بندہ جو استعمال کرتا ہے دوسری مخلوقات کے مد مقابل، تو یہ ساری دلیلیں بندے کو یہ سوچنے کے لیے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی نا اس میں، وہ فرمایا وَأُمِرْتُ، اے نبی کہہ دے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ یہ ہے اصل مسلمان کی پہچان۔ سارے نبی، جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں نا، سب نبیوں کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بات آ جاتی ہے نا، حکم آ جاتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے تو وہ فوری کہتے ہیں سمعنا و اطعنا۔ سورۃ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوری قبول کرو، خوشی سے قبول کرو۔ اگر نہیں کرو گے نا تو وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بندہ جب کرتا ہے نا، اللہ کی بات آئی، اللہ کا حکم آیا، نماز ہے، کوئی بھی کام ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، مد مقابل بندہ اپنے بہانے رکھ لیتا ہے، یار مجھے ابھی فلاں ضرورت ہے، پہلے وہ کر لوں، پھر چلو مان لوں گا، کوئی نہیں، بات زندگی ابھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے عمل کی توفیق چھین لیتا ہے۔
توفیق ہی چھین لے دیتا ہے، توفیق دیتا ہی نہیں اس عمل کو، اس کے پاس بندوں کی کمی کوئی نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سارے وسائل ہونے کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ چلو جہاد پر جانا ہے سب نکلو، تو یہ کہتے ہیں میں نے عمل نہ کرنے کا نہیں سوچا تھا، سوچا تھا کروں گا، ارادہ پورا تھا، تیاری بھی تھی، پھر صرف یہ سوچا کہ یار چلو فلاں کام کر لیتا ہوں، مل جاؤں گا پیچھے جا کے۔ جب یہ دل میں خیال آیا نا، بہانہ آیا کہ کل کر لوں گا، کیا کر لوں گا؟ کل کر لوں گا، اللہ کہتے ہیں میں عمل کی توفیق ہی چھین لی، اس غزوے میں شریک ہی نہیں ہو سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو تمہارے توحید پر سمجھوتے کی جو تم مجھے دعوت دے رہے ہو یہ تو دور کی بات ہے، میں تو اپنے رب کا وہ بندہ ہوں جس کو حکم یہ ملا ہے امرت ان اسلم لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے لیے ہمیشہ فرما بردار ہوں، ہمیشہ، ہر وقت جو ہی حکم آئے فوراً کہو سمعنا و اطعنا۔ اور ہماری مسلمانوں میں سے ہم سب کی یہی ہر وقت حالت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا سورۃ جو ہے نا نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار۔ پتہ ہے کسی کو موت کب آ جانی ہے؟ کوئی پتہ نہیں، ابھی آ جائے، اگلے لمحے آ جائے، آگے اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو جب یہ خبر نہیں کہ موت کب آنی ہے، حکم یہ ہے کہ ہر وقت موت ایسے آنی چاہیے، اس حالت میں آنی چاہیے کہ اللہ کے فرما بردار ہو، اطاعت کی حالت میں آنی چاہیے، سر جھکا ہوا ہو اللہ کے لیے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہر وقت بندہ اس حالت میں تیار ہے کہ یا اللہ تیرا جو حکم ہوگا، پہلے وہ دنیا کے کام دھندے بعد۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال انشاءاللہ میں کرتا ہوں، بھائیوں نے انشاءاللہ یہ توجہ سے سنا ہوگا، میں نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا۔ اس کی میں نے 3 شکلیں بیان کی ہیں، کوئی بھائی بیان کرے گا کون کون سی ہیں؟ جی جی ہاں، اور 2 چیزیں ہو گئی، تیسری چیز ابھی رہتی ہے۔ جی ہاں، اس پر پہاڑ رکھ کے اس کی جو کپکپاہٹ تھی، زلزلہ تھا، اس کو کنٹرول کر کے انسانوں اور جانداروں کے لیے جائے قرار بنایا۔ یہ بس ایک ہی